بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیہ رسول الکریم۔ میرا ٹاپک تو عربک کے اندر ہے، لیکن میں اس کو اردو کے اندر ہی پیش کروں گا تاکہ جو سامنے لکھا ہوا ہے وہ عربک والے سمجھ سکیں اور جو باقی سامعین ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اچھا، پہلا اس ٹاپک کو سمجھیے کہ جو پاکستان کے اندر جو زرعی زمینیں موجود ہیں یا زمینیں موجود ہیں ان کو زراعت کے اس میں استعمال کر کے کیسے پاسبلٹی ہوگی کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب جب ہم پہلے مسئلہ کیا ہے وہ اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلا جب 1990 تھا تو اس وقت پاکستان کی جو زراعت کے لیے زمین استعمال ہو رہی تھی وہ تھی 46%۔ پھر 2000 میں دیکھیں تو اوپر چلی گئی، 2010 میں دیکھیں تو وہ اور اوپر چلی گئی، اور 2020 جب آتا ہے تو یہ بجائے اوپر جانے کے یہ نیچے آنا شروع ہو گئی، اور 2021 میں اس سے بھی نیچے یہ 47% غالباً آ گئی، 47% کچھ سم تھنگ اوپر ہے۔ اچھا، پھر ہوا یوں کہ کچھ اس کے لیے حل سوچا گیا۔ حل وہ یہ تھا کہ پاک آرمی کو کچھ ایریاز دیے گئے، مثلا خوشاب، ساہیوال، بکر، یہ علاقے دے دیے گئے 45,000 ایکڑ۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ جو حل تو ایک ہے، کوشش تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ یہ جب دیکھیں نا یہاں پہ 0.056 یہ صرف حصہ پورے پاکستان کا اگر زمین کے حساب سے دیکھیں تو یہ صرف پاک آرمی کو حوالے کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ مشکل ابھی تک سٹل قائم ہے۔ تو اس پیپر میں ہم اس کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ وہ حل یہ ہے، اب اسلامک اقتصادیات کا یعنی زراعت کا بڑا واضح کنسپٹ ہے کہ زمین ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی، اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے زراعت کے ذریعے فائدہ اٹھانا یہ ہم پہ ہے۔ آگے حدیث واضح ہیں کہ جب قیامت قائم ہو رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہو اور وہ بھی لگانے کی فرصت ہو تو وہ بھی لگا دیا کریں۔ اور پھر ایک وہ بڑی آخری حدیث دیکھیں نا کہ جس نے ایک مردہ زمین کو زندہ کیا اس کے لیے اتنا اجر ہے، جو بھی اس سے کوئی چیز کھاتی ہے تو اس کے لیے اس کا صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے اوپر والی حدیث بھی کہ جو بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامک کانسیپٹ بالکل واضح ہے کہ زراعت کرنے سے یا زمینوں کو بنجر زمینوں کو آباد کرنے سے جو ہے اس دنیا کے اندر تو جو فائدے ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آ کے شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو زمینیں ہیں وہ تھوڑی سی ان کی تقسیم ایسی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں تو جو صحراؤں پہ مشتمل ہیں وہ تقریباً 1,16,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی یہ جو صحرا آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ 4 بڑے صحرا ہیں، ان پہ جو علاقہ مشتمل ہے۔ اب یہ تقریباً پاکستان کا نیچے دیکھ لیں 13% حصہ، 13.15% پاکستان کا حصہ صحراؤں پہ مشتمل ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو ہم نے ایسی حکمت عملی اپنانی ہے کہ ان کے ذریعے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو وہ فائدہ کیسے ممکن ہے کہ کیا دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے صحراؤں کو آباد کیا ہو؟ تو سب سے بڑی مثال تو چائنا کی ہے، وہ ایک بہت بڑا علاقہ وہ اس کو آباد کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قطر ہے جو 2030 میں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے جا رہا ہے، مصر ہے، اسرائیل ہے، کچھ حصے وہ آباد کر رہے ہیں، صحراؤں کو اس میں بدل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس کا چائنا کے اندر اور یہاں پہ جو مین ڈفرنس جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ صرف سرسبز بنا دینا کافی نہیں ہے۔ ہر علاقے کے اپنے درخت موجود ہیں اور وہ پھلدار بھی ہیں اور ان سے اقتصادی فائدہ ممکن ہے۔
تو اس وجہ سے یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم پاکستان کے صحرائی علاقے ہیں ان کے اندر ایک تو ان کی صحرا کے جو صحرا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا اس کے اندر ایسی چیزیں، ایسے درخت لگانے کے لیے پاسبلٹی تلاش کی جائے کہ جو اقتصادی اور غذائی کمی کو پاکستان سے اندر سے پورا کر سکے۔ اور دوسرا، اب وہاں پہ پیپر کے اندر تقریباً 10-12 بلکہ 8 ایک تقریباً چیزیں ہیں جو میں نے سجیسٹ کی ہیں کہ یہ لگائی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ تو ہر ایک صحرا پہ الگ ریسرچ ہونی ہے، یہ ایک ہر ایک صحرا پہ، تو اس کے بعد ایک بات کلیئر ہوگی۔ مثلاً اگر کھجوریں ہی اس کے اندر لگا دیں تو یہ 278.4 بلین ڈالر سالانہ آمدن ہو سکتی ہے ان صحراؤں۔ اور اگر یہاں پہ کاشت کر دیا تو زیتون کاشت کر دیا جائے تو 78 ملین ڈالر سالانہ آمدن ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ پاسبلٹیز بھی موجود ہیں، وہ یہ کہ وہ دیکھیں نا اوپر سے آ رہا ہے دریاؤں کے ایک وہ پورے شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ ان سمندر کے پانی کا تو اپنا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو آپ پھیر کے جس طریقے سے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کی طرف سے موڑ کے لے کے آ سکتے ہیں، اگرچہ اس نے آنا نیچے ہی ہے کیونکہ پانی کا جو فلو ہے وہ نیچے ہی آئے گا، لیکن آپ اس کو گھما کے دوسری طرف لے کے جا سکتے ہیں، یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ اب آگے نیکسٹ یہ جو ہے ایک اور حصہ پاکستان کا وہ ہے ایرڈ اینڈ سیمی ایرڈ، یعنی المکان الجافا و شبہ الجافا، جو خشک اور خشک کے مشابہ مکان ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زراعت جب کی جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا کسانوں کو، تو وہ کسان کاشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے ڈس ہرٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نا، جو ایرڈ اور سیمی ایرڈ، حالانکہ پانی تو موجود ہے، اس کو ڈیم بنانے اور رستے موڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو جہاں پہ ایک کنال میں اگر کچھ جو گندم حاصل ہو رہی ہے اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ حاصل ہوگی، یعنی جو اس کی پیداوار ہوگی۔ تو اس کو ان علاقوں کو اس طریقے سے اگر کیا جائے تو یہاں پہ پاسبلٹی موجود ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں جو اس کے بعد ہیں جو جنگلات ہیں پاکستان کے اندر، یہ جو سبز ہیں نا، یہ جنگلات ہیں، یہ جو سبز ہے یہاں پہ جو پاکستان کا رقبہ بنتا ہے 4.51 یہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو پاسبلٹی ہے جس کی وجہ سے ہم پائیدار ترقی کا حصول ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے۔ ریپلیس سے مطلب کہ جو صرف سرسبزہ دے رہے ہیں ہم ان کو ایسے پھلدار درخت میں بھی تو بدل سکتے ہیں، اور ایسے دوسری ایک پھلدار درخت اور دوسرے وہ جو مکانوں میں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی لکڑی مہنگی ہوتی ہے، وہ اقتصادی طور پہ بھی ہمیں فائدہ حاصل ہے۔ اچھا، آگے پھر یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ جو حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کی مدد کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسان بیچارے کاشت کر لیتے ہیں تو ان سے کوئی لینے والا نہیں ہوتا، ایک دفعہ کاشت کرتے ہیں نا دوسری دفعہ صرف اتنا ہی کاشت کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بس پورا ہو جائے، باقی کو کیا ضرورت ہے، کوئی ذلت جو اٹھانی ہے۔ تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ وقت پر ان سے وہ چیزیں لے۔ اور ایک اور چیز جو اس کے اگلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو میرا بہت اوپر چلا گیا ہے، جو پاکستان کا آبادی کا ہے وہ بھی اگرچہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم میں اکثر ہم سنتے رہتے تھے، لیکن میں نے جب اس پر سرچ کی تو شاید مجھے نہیں لگا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بننے میں بن رہا ہے لیکن بنا ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا علاقہ جو دیکھیں نا، دیکھ رہے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹیز کے ذریعے، یہ میں نے اس کو، ہو سکتا ہے اس میں غلطی بھی ہو لیکن میں نے جہاں تک سرچ کیا ہے یہ سارا علاقہ پاکستان کا، وہ جو 6% نظر آ رہا ہے نا وہ شہروں اور جو کنسٹرکشن ایریا میں استعمال ہوا ہے یہ رقبہ، لیکن اس کے باوجود بھی مثلا پاک آرمی کے جو ملتان میں 90,000 درخت جو کاٹ لیے گئے، اگر اسی طریقے سے اگر یہ چلتا رہا تو یہ مزید مستقبل میں مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، پھر جو ڈیمز کی آگے کمی ہے، وہ ڈیمز کی مثلا تقریباً 100 ڈیمز ہیں
بعض ڈیٹاس میں 150 آتے ہیں، لیکن جب ان کو گہرائی سے دیکھا جائے تو میں جب یہ اسی نتیجے پہ پہنچا، ایک ایک کار کو جب دیکھا جائے تو 100 ہی ہوئے کرتے ہیں. اچھا، اور جو ہمارے پڑوسی ملک ہے سری لنکا، اس نے 12,000 ڈیم بنائے ہوئے. نیپال ہے اس نے 2,000. اس کے بعد انڈیا ہے 19,134 ڈیم بنائے ہوئے. لیکن ہمارے پاس اب یہ بہانہ نہ کیا جاتا ہے کہ پیسے نہیں. اب پیسے نہیں ہیں تو یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے اوپر ایک فرض کی بات رہ گئی ہے کہ 750 ڈیم بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے، لیکن یہ فگر پورا نہیں ہے. کیونکہ جب میں کام کر رہا تھا ادھر اپنے علاقے میں کوہاٹ کے اندر، تو جب ہم نے فیزیبلٹی رپورٹ جو سمال ڈیمز کی تیار کی، اس میں تقریباً 10-12 تو صرف کوہاٹ ضلع کے اندر آ گئے، یعنی جن کے اندر وہ جگہ موجود ہے. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جو سمال ڈیم ہوتا ہے نا، آپ تھوڑا سا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی وہ تالاب بنا دیا، اس کے اندر تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر علاقہ سیراب ہوتا ہے جو سمال ڈیمز کا جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے اس کی. تو یہاں پہ جو اب بنانا آیا پاسبلٹی حکومت کے لیے، حکومت نے کتنے 344 ارب ڈالر، اس ارب روپے اس نے حکومت نے اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رکھ دی ہے. لیکن اس سے کیا فائدہ ملتا ہے جب آپ کچھ چیزیں جب آپ کریں یہ کہ ان کو پیسے دیں اور کہیں وہ باہر سے اور چیزیں درآمد کر کے لے کے آئیں، اور پیسے کا کوئی صحیح استعمال نہ ہو، تو کوئی اور چیزیں بازاروں میں مہنگی ہوں، تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے. اس وجہ سے اگر اس کے تقسیم کیا جائے تو تقریباً 4 سے 5 ارب کا ڈیم، 3 سے 4 ارب کا ایک ڈیم بنتا ہے سمال ڈیم. اور اگر لیکن میں نے 4-5 ارب کا لگا دیا، 5 ارب سے تقریباً 60 ڈیم سالانہ بنتے ہیں، یعنی 5 سال میں آپ اس کو ضرب دیں کتنے ڈیم بنانے کی ہمارے پاس موجود ہے. اور آگے پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو روڈیں ہیں، سڑکیں ہیں، یہ تقریباً پاکستان میں کلومیٹر ہے 2,64,000 کلومیٹر ہے. چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے، ویسے تو اس کو گننا بہت مشکل ہے. اب اس پہ ہر ایک کلومیٹر میں اگر 100 درخت لگا لیے جائیں تو یہ تقریباً 2,64,00,000 درخت، یعنی جو وہ کون سے درخت ہو، ایسے درخت کے جو جن کے ذریعے پھلدار درخت ہوں، ہر علاقے میں مختلف ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اتنے درخت لگائے جانا ممکن ہے. تو اس میں آگے اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اب ایک دوسری نا، ایک تو میں نے یہ بتایا کہ پاسبلٹی موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جولائی اور دسمبر 2022 کو $5.22 بلین کا صرف کھانے کی چیزیں منگوائی ہیں. اس پاکستانی روپے میں وہ دیکھ لیں، مجھ سے تو نہیں پڑھا جا سکتا، اگر کوئی پڑھ لے تو، یعنی اتنی اس نے وہ چیزیں منگوائی ہیں. اگر انہی پیسوں کو اگر پاکستان کی اس کی ترقی کے لیے اور ادھر زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا تو یہ اس کا حل تھا. وہ تو اس طرح پیسے آئیں گے، چیزیں لے کے کھا کے پھر دوبارہ قرضہ مانگنے کے لیے چلے جائیں گے، یہ حل نہیں ہے. تو یہ نتائج تو تقریباً سارے وہی سیم ہیں. چونکہ میں مزید ٹائم نہیں لینا چاہتا، کہ جو چیزیں بیان کی گئی تھی وہ سیم وہی نتائج تھے. آخر میں یہ توصیات یہ ہیں کہ ایک تو ڈیم بنائے جائیں، دوسرا یہ کہ ان کی کسانوں کی مدد کی جائے اور ان سے وقت پر کوئی چیز خریدی جائے، اور تیسری یہ کہ اس کو ان کے لیے جو نئی چیزیں ہیں، نئی جدید اس کی ٹیکنالوجیز ہے، ان کے ذریعے کسانوں کو ان کی مدد کی جائے تاکہ زراعت کے اندر مزید ترقی کی جا سکے. کیونکہ اگر یہ چیز نہیں کریں گے اس وقت تک اسلامک اکنامکس کا تصور ہی ممکن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلامک اکنامکس پیسے گننے کا نام نہیں ہے. اسلامک اکنامکس اسی سے پھر ہوگا کیا آگے. یہ ایک بہت بڑی جہت رستہ کھلنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ عشر، ان ساری چیزوں پہ عشر ہوگا. وہ ایک پوری غربت کا پورا ایک چیپٹر ہے جو وہ غربت کو ختم کرے گا. یہ جو ادھر ابتدائی سیشن میں بھی وہ بات ہو رہی تھی نا
کہ وقف کا نظام، وقف کے نظام کے ساتھ اگر یہ جو پاکستان کا صرف صدقہ فطر کا آپ کسی ٹائم کیلکولیٹر کھولنا نا، حساب کرنا کہ صدقہ فطر کا کتنا بنتا ہے، اور پھر اس طریقے سے زکوٰۃ اور جو عشر ہے، تو اس سے یہ چیزیں ہیں جو اسلامک اقتصادیات کو، اسلامک اکنامکس کو مزید ترقی دے سکتی ہیں. وما علیہ الا البلاغ. شکرا.